أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105 106 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے جاؤ، ان قریب اللہ کا رسول اور تمام مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور جلدی ہی تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلی چھپی تمام باتوں کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ سورۃ التوبہ، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پول کو کھولا ہے اور ان کے صفات کو بڑی ہی باریکی سے بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ اس سورت کی ایک ایک آیت کریمہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سورت کی روشنی میں انسان اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مدینے کے جو منافقین تھے، ان کے جتنی بھی ہتھ کنڈے تھے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں، جو آپ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آپ عمل کرتے جائیے، آپ عمل کرتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو انسان کے دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے، اور پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال کی حقیقت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی آیات سے جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ان آیات سے ایک منافق اور ایک مومن جو گناہگار ہوتا ہے، دونوں کے درمیان فرق پڑتا ہے۔ پچھلی تمام آیات پر آپ غور کریں گے اور یہ جو آیت کریمہ اس پر آپ غور کریں گے تو جو منافقین ہوتے ہیں ان میں اور مومنین جو گناہگار ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے، یہ مکمل طور پہ پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو آیات آپ کے سامنے اب تک پیش کیے گئے ہیں، ان پر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک منافق جو ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرے گا تو اپنے گناہ پر اڑ جائے گا، بہانے بازی کرے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، جبکہ ایک مومن جو پکا اور سچا مومن ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ منافق اور مومن کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، جو آپ انہی آیات سے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں، جھوٹی بہانے بازیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر ان سے واقعی گناہ ہوا ہے تو اپنے گناہ کا مکمل اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جو مومن گناہگار ہوتے ہیں ان کی پچھلی زندگی جو ہوتی ہے وہ بے داغ ہوتی ہے، اور ان کے پچھلی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابھی جو گناہ ہوا ہے یہ ان سے بھولے بھٹکے میں ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو منافقین اور عادی مجرم ہوتے ہیں ان کی پچھلی زندگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ پچھلی زندگی میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، پچھلی زندگی میں بھی ان کے نفاق ہوتا ہے، آنے والی زندگی میں بھی ان کے نفاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ جو انسان کرتا ہے، کیونکہ توبہ جو ہے یہ بھی منافق کی بھی زبان پہ ہوتا ہے اور مومن کی زبان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن توبہ جو آدمی کرتا ہے اگر وہ پکا اور سچا مومن ہے اور اس کا پچھلا ریکارڈ اچھا ہے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو عادی مجرمین ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، جو صرف زبان سے توبہ کرتے ہیں، توبہ ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتا ہے، ایسے لوگوں کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب تک جو آیات ہم نے پڑھے ہیں اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے ایک بات بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا
انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس صدقات و خیرات کی قبولیت بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو کر دے. اس نیت سے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو منافقین ہوتے ہیں، جو کراہت کے ساتھ، جو ریا اور نمائش کے لیے، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ سوچ کر کے وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات و خیرات کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. معزز سامعین کرام، منافقین کے صدقات قبول نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو صدقہ اور خیرات ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے. جبکہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کافر ہوتے ہیں. وہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن کافر ہوتے ہیں، لہذا ان کے صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. ایک بندہ اگر وہ واقعی ایمان والا ہے اور اگر وہ اپنے کسی گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کے آنے والی زندگی اس بات کا پتہ دے دیتی ہے کہ یہ آدمی جو توبہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان اور اخلاص آتا ہے، بندہ گناہوں سے بھاگ کر کے نیکی کی طرف آتا ہے. لیکن ایک عادی منافق جو ہوتا ہے وہ بار بار توبہ کرے گا اور پھر اسی گناہوں میں ملوث رہے گا، بار بار توبہ کرے گا پھر اسی گناہ کے اندر ملوث رہے گا. تو اگر توبہ کرنے کے بعد ایمان اور اخلاص مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ نفاق کی سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ تم جو آ کر کے قسمیں کھا رہے ہو، اپنی وفاداری کا جو ہے سکہ جمانے کی کوشش کر رہے ہو، تو تم عمل کیے جاؤ. اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، تمام مومنین بھی تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے. اور یہ دنیا کی بات ہوگی، لیکن تمہاری زندگی ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو اس ذات کی طرف لوٹائے گا جو تمہارے دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کی ٹھیک ٹھیک تم کو خبر دے گا. سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التوحید کے اندر معلقاً امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو نقل کیا ہے، ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی انسان اور مسلمان کا کوئی عمل تم کو پسند آئے، تم کو اچھا لگے، تو تم کہو قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جب بھی کسی مسلمان کا کوئی عمل تم کو پسند آئے تو تم ڈائریکٹ اس کے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، بلکہ یہ کہو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور پھر تم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اجر و ثواب ملے گا، یا جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. محترم سامعین کرام، اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عمل کے اوپر تم تعجب نہ کرو، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں. بظاہر کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار لگا، اس کا بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عمل کے اوپر تعجب نہ کرو. اکثر انسان نیکی کا عمل کرتا جاتا ہے اور اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن بالآخر موت سے پہلے اس کا عمل بدل جاتا ہے اور وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ برائی کے اعمال میں گزارتا ہے. اب برائی کے عمل میں گزار رہا ہے تو اس کو لعن طعن نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے. تو برائی کا عمل کرتا ہے اور اگر اسی پر اس کی موت ہو جائے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن اچانک موت سے پہلے اس کا عمل بدلتا ہے اور وہ نیکی کا عمل کرتا ہے اور جنت کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام لیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ جو باتیں ہیں صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. دکھاوا، ریاکاری، نمائش، لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے نیک کام کرنا،
ہمارے سماج و معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کر کے نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور نیکی کے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر فائدہ دے گا تو رب العالمین کو راضی کرنے کی جو نیت ہوگی وہ ہمارے لیے فائدہ دے گا۔ پہلے اس بات کو اپنے دل کے اندر بالکل پختگی کے ساتھ بسا لینا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو اللہ خیر پر ہو، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 106 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبهم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 طریقے کے لوگ تھے، 3 گروپ تھا۔ پہلا گروپ منافقوں کا تھا 80، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جھوٹے ہلے بہانے کر کے اپنے آپ کو سوچے کہ ہم بچا لیے، لیکن وہ بچے نہیں۔ اور دوسرا گروپ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا تھا، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا۔ لیکن ایک تیسرا گروپ بھی تھا، اور وہ تیسرا گروپ، اس کا تذکرہ اسی سورت کے آیت نمبر 118 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ جو تیسرا گروپ تھا، اس میں 3 آدمی تھے، اور یہ تینوں آدمی پختہ اور پکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور یہ پکے سچے مومن تھے، اور یہ نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ راحت اور آرام طلبی اور پکا ہوا پھل، ٹھنڈی چھاؤں، اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جا پائے، اور نہیں جانے کی وجہ سے ان لوگوں نے کوئی ہیلا بہانہ اور عذر نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں عذر بھی ہوتا ہے پھر بھی ہیلا بہانہ لوگ کرتے ہیں، اور عذر نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی لوگ ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو مختلف قسم کے بہانے بازیاں لوگ لے آتے ہیں۔ تو یہ جو تینوں صحابی تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سامنے بھی اوپن، لوگوں کے سامنے بھی اوپن۔ آج جو یہ ایک معمولی خطیب آپ کے سامنے بیٹھ کر کے جو بول رہا ہے کہ یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، محض آرام طلبی، راحت طلبی اور پکا ہوا پھل اور ٹھنڈی چھاؤں کی وجہ سے نہیں جا سکے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سامنے بھی اوپن تھا، ان کا معاملہ صحابہ کرام کے سامنے بھی اوپن تھا، اور ان لوگوں نے کھلم کھلا کر کے اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے، آرام طلبی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکا ہوا پھل تھا اس کی لالچ کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھنڈی چھاؤں تھی اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، ہم لوگ نہیں جا سکے۔ ان لوگوں نے خود اعتراف کیا۔ اسی لیے یہ خطیب، معمولی خطیب، اتنے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں اتنی بات کہنے کی جرات کر رہا ہے۔ تو وہ جو 3 صحابہ تھے، ان کے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینڈنگ میں ڈال دیا۔ کیونکہ ان لوگوں نے آ کر کے اعتراف کر لیا، اب اللہ کو ہی توبہ ان کی قبول کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا۔ اب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان کا واقعہ ان قریب اسی سورت کے آیت نمبر 118 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔